بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك الآيات لكل صبار شكور صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وبارك وسلم الحمد لله ثم الحمد لله حسب سابق حسب معمول درس جیلانی خصوصاً عالم اسلام کے لیے حاضر خدمت ہے۔ اللہ سبحانہ فیوز و برکات جیلانی سے ہم سب کو ہمیشہ مالا مال فرمائے اور توحید و رسالت کی ریئلٹی آئینہ علوم جیلانی میں جو حاصل ہوئے ہیں اسے محفوظ رکھنے کی دائمی توفیق نصیب فرمائے، توحید و رسالت پر استقامت اور جب تک زندہ رکھے اسی پر قائم رکھے اور ایمان پر ہم سب کا خاتمہ ہو، آمین بجاہ سید المرسلین علیہ التحیۃ والتسلیم۔ سورہ لقمان سورہ نمبر 31 کی آخری انتہائی آیتیں، مثلا 31، 32 اور 33، آج 3 آیتوں کا درس ہوگا۔ کل انشاءاللہ وہ مشہور عنوان ٹاپک جو علوم خمسہ کے نام سے معنون ہے شریعت کی دنیا میں اور ارباب حل و عقد کی دنیا میں، کل انشاءاللہ اس کی توحیدی شرعی علمی وضاحت ہوگی۔ سردست دیکھیں اللہ سبحانہ کے کلام کی تفسیر جیلانی، آیت نمبر 31 سورہ لقمان۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے الم تر، اس کی تفسیر میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایھا الرائی المستبصر، یعنی اے عام دیکھنے والے، یعنی آپ کو اور ہم کو کہہ رہے ہیں غوث پاک، اور اے بصارت کے طلبگار اور بصیرت کے طلبگار، ان الفلک، سنو بے شک کشتیاں سمندر میں چلتی ہے، یا کشتی سمندر میں چلتی ہے، حاملتن، اللہ بنعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو اٹھاتی ہوئی، اللہ کی نعمتوں سے بوجھ اٹھاتی ہوئی، یہ بھی مفہوم ہے۔ اللہ کی تفسیر میں غوث پاک فرماتے ہیں المنعم المفضل علیکم، وہ اللہ جو تم پر صبح و شام نعمتوں کی بارش نازل فرماتا، فضل و کرم فرماتا، بمقتضی لطف ہی وسعت جود ہی، اپنے لطف و کرم اور جود و عطا کی وسعت اور تقاضے کے اعتبار سے، لیریکم من آیاتہ، اور یہ اس لیے جاری ہوتی ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کی نعمت سے، تاکہ تمہیں وہ اللہ اپنی نشانیاں دکھائے۔ کون سی نشانی؟ الدالۃ علی توحید ہی، جو نشانی دلالت کرے اللہ کی یکتائی پر، لتتفتنوا منہا الی وحدۃ ذاتہ، تاکہ تم اس نشانی کے ذریعے سے اللہ کی ذات کی یکتائی کا علم حاصل کر سکو۔ ان فی ذالک، بے شک کشتی کے چلانے میں اور کشتی کو جاری کرنے کے لیے معین ہواؤں کے ذریعے سے مدد کرنے میں، اور تمہیں
یا اس کشتی کو ڈوبنے سے اور ہلاک ہونے سے، صاحبان کشتی کو ہلاک ہونے سے بچانے میں لآیاتن بہت ساری نشانیاں ہیں۔ نشانیاں خود غوث پاک فرماتے ہیں دلائل قاطعۃ، یعنی قطعی دلیلیں، و شواہد ساطعۃ، اور واضح نشانات اور علامات اور وٹنس موجود ہیں، مگر لکل صبار، ان لوگوں کے لیے یا ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے کا مادہ رکھتا ہو۔ صبار اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والے۔ غوث پاک خود فرما رہے ہیں صبر علی متاعب ما جرى علیہ من القضاء۔ کیا بات ہے، صبر کی تفصیل کتنی اعلیٰ فرما رہے ہیں، یعنی جو ان تمام مصیبتوں پر صبر کرے جن مصیبتوں اور تکلیفوں پر فیصلہ الہی ہو چکا ہو، یعنی قضائے الہی سے راضی ہونا صبر ہے، قضائے الہی پر راضی ہونا صبر ہے، اللہ کے فیصلے پر رضا کا اظہار کہ ہم راضی ہیں، اللہ نے جو ہمارے لیے فیصلہ فرمائے ہم راضی ہیں ان فیصلوں سے، یہ صبر ہے۔ کیا بات ہے، ان کے لیے دلیلیں ہیں کشتی کے جاری ہونے میں۔ اور شکور، شکر گزار بندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ شکور کی تفسیر فرماتے لما وصل علیہم من الآلاء والنعمات، جو بھی نعمتیں، جو بھی انعامات انہیں یعنی لوگوں کو پہنچے اور ان کا وہ شکر بجا لائے، ان نعمتوں کا شکر بجا لانے والوں کے لیے یہ کشتی میں اللہ کی نشانی نظر آئے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کشتیوں کو جو سمندر میں جاری فرماتا، اب اپنی تھنکنگ کو بھی ذرا لائیں نا، کون ہے جو آپ ایسے ایسے صرف کر رہے ہیں لیکن کشتی ڈوبنے سے کیوں بچ رہی ہے؟ وہ تو پانی ہے، آپ اگر کشتی سے نیچے آپ اتر جائیں تو ڈوب جائیں، اور کشتی پہ ہیں تو آپ محفوظ ہیں۔ کیوں محفوظ ہیں آپ؟ بھائی آپ اکیلے اگر ڈوبیں گے پانی میں تو ایک ہیں، اور آپ نہیں 100 آدمی 200 آدمی وہاں بیٹھے ہیں، کشتی لکڑی کی ہے، کیسے وہ چل رہی ہے؟ یقیناً اس میں چلانے والے اللہ سبحانہ کا ہی دست قدرت ہے۔ آیت نمبر 31، آیت نمبر 32 دیکھیں، وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، واو کی تفسیر میں غوث پاک فرماتے ہیں وَمِن كَمَالِ صَبْرِهِمْ وَشُكْرِهِمْ، اور وہ صبار اور شکور کی طرف غوث پاک اس کا مرجع متعین فرما رہے ہیں کہ وہ صبار اور شکور کے کمال صبر و شکر کی بنیاد پر، گویا صبر اور شکر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور یہ انعام اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا پتہ دیتا ہے۔ تو اچھا اور سچا موحد وہی ہے جو صابر ہو اور شاکر ہو۔ توحید پرستوں کی یہ پہچان ہے کہ وہ مصیبت اور تکلیف و بلا میں صبر کرے اور اللہ نے جو بھی انعام دیے ہیں اس پر شکر کرے۔ یہ توحید پرستوں کی شان اور نشان ہے۔ اور صبار و شکور کے کمال صبر و شکر کی بنیاد پر اذا غشیہم، جب انہیں ڈھانپ لیتی کوئی بڑی موج، چلتے چلتے موج آئے، موج مارنے لگتی یا چٹان آ جائے، کالظلل، پہاڑوں کی طرح، یعنی ایسے کہ جیسے پہاڑ ہو، بالکل پہاڑ ہو، بادل ہو، سب یہ بالکل اب کیا کرنا، پورے تلاتم آ گئے، موج مارنے لگی، کشتیاں ہچکولے کھانے لگی، تو ایسے کیا ہے؟ تو ایسے صبار و شکور کی شان بتا رہی ہے۔ ایسے وقت میں وہ کیا کرتے ہیں، اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ سبحانہ کہ سنو، وہ موحد اور وہ مومن جو صبر اور شکر کی اعلیٰ منزل پر فائز ہوتے ہیں، ان کے پاس اگر وہ کشتی میں چلتے رہتے ہیں اور موج اور تلاطم نے انہیں آ گھیر لیا ہے تو کرتے ہیں دعوا اللہ، تو ایسے عالم میں وہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ اور اللہ کی تفسیر میں وہ پاک فرما رہے ہیں الواحد، جو یکتا احد ہے، ایک ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے۔ واحد احد صمد کی کئی تفسیر ہو چکی ہے۔ انہیں یہ لوگ پکارتے ہیں واحد احد صمد کو، المنجی لہم عن امثالہ، وہ واحد احد صمد جو ان صابر و شاکر موحد مسلمان کو اس جیسی تمام تر مصیبتوں سے نجات دینے والا ہے۔ اور پکارنے میں مخلصین لہ الدین، وہ خالص عقیدہ یہ رکھتے ہوئے کہ ہم جسے پکار رہے ہیں وہی ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ تو منحصرین التوجہ والانقیاد الیہ، یعنی اسی کی طرف متوجہ اور اسی کی طرف خالص اپنی توجہ رکھتے ہوئے، بلا میل منہم الی الاسباب، اور وہ صابر و شاکر، وہ صبار و شکور کچھ بھی اسباب اور وسائل عادیہ کی طرف
توجہ نہیں کرتے. وسائل عادیہ جیسے کہ اب ہوتا ہے نا ڈوبنے کے لیے کوئی رسی لاؤ، یہ لاؤ، وہ لاؤ، بچاؤ، یہ وہ اس طرح جو کرتے ہیں، کوئی ہے بچانے والا، تو اس طرح کی توجہ نہیں ہوتی. خالص اللہ کو، اے اللہ بس تو ہی ہے، اے اللہ بس تو ہی بچانے والا. متضرعین نحوہ، اللہ کی طرف گریہ گزاری کرتے ہوئے، داعین الیہ، اسی کو پکارتے ہوئے، بلا رؤیت الوسائل فی البین، درمیان میں کسی وسائل کو دیکھے بغیر، علی ما ہوا مقتضی التوحید، جیسا کہ توحید کا یہی تقاضا ہے. ایک اللہ کو ماننے والے تکلیف اور مصیبت میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اللہ ہی کو پکار کمال عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ ہی ہمیں بچا سکتا ہے. تو صبار و شکور کی نشانی یہ ہے کہ وہ کشتی پر بھی چلتا ہے، کشتی ہچکولے کھانے لگے. تو ایسے توحید پرست اس عالم میں بھی کسی درمیان میں بغیر دنیاوی وسائل کو لائے ہوئے اللہ ہی سے نجات کی امید رکھتے ہیں. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہاں مطلب یہ کہ اگر ظاہری طور پر وسائل وغیرہ کے ذریعے سے وہ بچے ہیں تو وسائل نے انہیں بچا نہیں، وہاں بھی اللہ ہی نے بچایا. یہاں صرف عقیدہ توحید کی پختگی کا عنوان دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے بندو، میں ہی بچاتا ہوں، میں ہی نجات دیتا ہوں. تمہارے صبر و شکر دونوں ہمارے لیے ہیں، تمہاری توحید پرستی خالص میرے لیے ہے. لہذا موج ہو، تلاتم ہو، جو بھی ہو، ان میں صرف تم مجھے پکارو، میری طرف میں گریہ گزاری کرو، میں تمہیں بچاؤں گا. فلما نجاہم الی البر، پھر جب خشکی کی طرف انہیں نجات دے دیتا ہے اللہ، کیا بات ہے، اپنے فضل سے سمندر کی ہولناکی، اس کی تنگی سے بچا کر کے انہیں پہنچا دیتا ہے الی البر، ساحل کی، جس کو ساحل کہیں، ساحل سمندر تک. سالمین غانمین، وہ بچ جاتے ہیں، سلامت رہتے ہیں. تو ان کی تین کوالٹی یہاں پر غوث پاک، قرآن پاک میں تو ایک ہی کوالٹی، فمنہم مقتصد، تو اس وقت وہ میانہ روی ہو جاتے ہیں، میانہ رو ہو جاتے ہیں. اے معتدل فی قصدہ نحو الحق، یعنی اللہ کی طرف ارادہ کرنے میں، حق کی طرف اپنے ارادہ میں معتدل رہتے ہیں، یعنی کفر کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں، یعنی افراط و تفریط کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں. نہ تو فکری طور پر سختی ہوتی ہے اور نہ ہی ایزی لیتے ہیں. افراط و تفریط کی دونوں طرف مائل ہوئے بغیر، یعنی بالکل ایک دم ریلیکس رہتے ہیں. اللہ ہے بس، کیا بات ہے. منہم مائل عن الاعتدال، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان مشکلات گھڑی میں، تلاطم کے ماحول میں، موج کے لپٹ میں آنے کی وجہ سے اعتدال سے منحرف ہو جاتے ہیں. اور سائن الی تحصیل ہی، اور حق کی تحصیل کے لیے کوشش، یعنی بچنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اپنی کوشش کرتے نہیں. وہ جب بیٹھا تھا تو اسی وقت یہ عقیدہ رکھ لینا چاہیے کہ ظاہر ہے ہم اگر اکیلے پانی میں جائیں تو ڈوب جائیں، لیکن کیا بات ہے، لکڑی جسے ہم نے بنایا، اس لکڑی پر ہم بیٹھ رہے ہیں تو ہم بچ جا رہے ہیں. نہیں، بچانے والا اللہ ہی ہے. یہ اسباب اور ذرائع جو ہیں، یہ سبب مطلب مفضی ہے، سبب محض ہے. حقیقی مؤثر اور سبب اور منجی صرف اللہ سبحانہ ہے. کیا حاصل کلام واو کی تفسیر میں بالجملہ کہتے ہوئے غوث کہتے ہیں آیت نمبر 32 میں، وبالجملہ ای ما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور. اور سنو، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں، مگر وہ کون ہوتے ہیں؟ آگے آ رہی بات. ہماری وہ آیتیں الدالۃ علی وحدۃ ذاتہ، ہماری ذات کی یکتائی پر جو دلیل ہوتی ہیں آیتیں، وکمال اسماءنا وصفاتنا، اور جو ہمارے اسماء اور صفات کے کمال پر دلیل ہوتے ہیں، وہ ان آیتوں کا انکار کرتے ہیں. مگر یہ منکر جو ہوتے ہیں کون ہوتے؟ کل خطار، ہر خطار، اور کفور اور کفور ہوتے ہیں. خطار میں اور کفور میں کی تفسیر میں غوث پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ خطار بولتے ہیں غدار. کیا بات ہے، غدر کرنے والے، بے وفا، ناقض العہد الفطری، فطرت نیچرلی طور پر، بنیادی طور پر، جس کو الستو بربکم بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کہ وہاں پر جو وعدہ لیا تھا اس کو توڑتے ہیں. الستو بربکم کہنے کے باوجود کہ رب تو ہی ہے مولا، پھر یہاں پر کسی غیر کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ یہ نقض عہد ہے. والمیثاق الجبلی، اور وہی نیچرلی طور پر، ابتدائی، تخلیقی اور فطری طور پر جو وعدہ لیا تھا، جسے الستو بربکم، رب کو رب ماننے کے بعد بھی تم لات و عزا کی طرف، غیروں کی طرف کیوں جاتے؟ کفور،
یہ خطار کے بعد کفور منکر ہوتے ہیں للآلاء والنعماء المترادفہ والمتتالیہ، جو زندگی میں بھی اس کو صبح و شام زندگی میں نعمتیں صبح و شام اللہ پاک کر رہا اس کو بھی وہ بھلا دیتے ہیں. تو خطار و کفور ہی آیات الہیہ کا انکار کرتے ہیں. اور اللہ نے کشتی کے چلنے کو نشانی بتایا ہے. سوچیں، اللہ سبحانہ ہو کشتی کے ایک جاری ہونے کو نشانی بتایا جو کشتی کے بندہ بنایا ہے. ظاہری طور پر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت آدم کو یا ہم کو ماں کے پیٹ میں بناتا ہے، ہم بنانے میں اس میں کوئی بھومکا نہیں رکھتے ہیں. آپ سوچیں، کشتی تو ہم اپنے سے بنا رہے ہیں، اس ہمارے بنانے کو اللہ تعالیٰ اپنی نشانی بتا رہا ہے. تو سوچئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کو اللہ پاک نے اپنے نور سے پیدا فرمایا ہو اور اس نور سے ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، وہ کتنی بڑی نشانی. اسی لیے اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فیما انت من ذکراہا سب سے بڑی نشانی توحید کی سب سے اعلیٰ دلیل اور نشانی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. خیر، یہ آیت نمبر 32 تک کا درس ہوا. اب جو آخری 33 آیت نمبر 33 کا درس ہونے والا ہے، اس کو بڑی توجہ سے سنیں. یا ایھا الناس، اب میں نے کئی موقعوں سے بتایا ایھا الذین آمنوا کا خطاب جب بھی ہوتا ہے تو یہ مدینہ اہل مدینہ سے ہوتا ہے. یا ایھا الناس کا خطاب اہل مکہ یعنی کافروں سے. اور یہاں پر بھی جو کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ اہل سنت و جماعت پر یہاں پر ریمارک نہ لایا جائے کہ اہل سنت پھر درگاہ کیوں جاتے ہیں اور اولیاء اللہ سے کیوں مدد طلب کرتے ہیں. یاد رکھیے گا یہ سب اعوان یعنی اللہ تعالیٰ کی مددوں اور اللہ تعالیٰ کی امداد، انعامات اور احسانات کے یہ مظاہر ہیں. خود اللہ پاک نے قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 64 میں فرمایا کہ مغفرت چاہیے، توبہ کی قبولیت چاہیے، رحم و کرم چاہیے. جاؤکا لو انہم ظلموا انفسہم جاؤکا فاستغفروا اللہ، آؤ میرے حبیب کی بارگاہ میں اور آ کر کے مجھ سے مغفرت مانگو. تو یہ سب جو درگاہیں ہیں یا آستانے ہیں، یہاں پر جو ہمارا مطلب آنا جانا ہوتا ہے، یہ توحید کے خلاف نہیں ہے. توحید یہ نہیں ہے کہ آپ جسم و توانائی یا جسمانیات کے ساتھ آنا جانا. توحید عقیدہ میں پختگی ہو کہ صرف اللہ ہی بچانے والا ہے، اللہ ہی واحد ہے، یکتا ہے. یہ کتنا آپ کا پختہ ہوگا. آپ ذرا سوچیں نا کہ اللہ سبحانہ نے ایک دنیاوی ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں عقل دیا، شعور دیا. دنیا میں جیسے کوئی ایک وزیر اعظم ہو، اس کا جو ایک اسسٹنٹ ہوگا، اس کا جو ایک دوست ہوگا، اس کا جو باڈی گارڈ ہوگا، اس کا جو ہوگا رکھتا ہے کہ نہیں، حالانکہ وہ اعلیٰ منزل پر فائز ہے لیکن رکھتا ہے. سمجھنے کے لیے اس کو سمجھیے. اور تقریب فہم کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے. تو بتائیے کہ کیا اس کی کوئی حیثیت ہے کہ نہیں؟ وزیر اعظم کے باڈی گارڈ، اس کے آزو بازو میں رہے، اس کے اسسٹنٹ، اس کے جو ساتھ چلنے والے ہیں، کیا اس کا کوئی مقام ہے کہ نہیں؟ بالکل مقام ہے. اگر آپ وزیر اعظم سے کچھ کام کروانا چاہتے ہیں اور ان کے باڈی گارڈ سے آپ کا تعلق ہو جائے تو یقیناً آپ کا کام آسانی سے ہو جاتا. مطلب رسائی تو ہو ہی سکتی اعلیٰ کی طرف. بلا تشبیہ بلا تمثیل آپ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ نے اپنے محبوبوں کو اپنا بنا، مطلب اللہ کے وہ دوست ہیں، اللہ کے وہ دوست. اولیاء اللہ کا بھی جملہ، انبیاء اور رسول اور اولیاء اللہ جتنے بھی اللہ کے دوست ہیں. اب اللہ کے دوست سے اگر ہمارا انسلاک ہو، ہم ان کے دروں پر جائیں، ان کی بارگاہوں میں حاضری دیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تک ہماری حاضری نہ ہو؟ بالکل ہو، کیونکہ یہ توحید کے ایڈریس ہیں. یہ اللہ پاک نے ایڈریس دیکھیں. اب سب سے بڑے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جاؤ کا، کہ آپ کی بارگاہ میں آئے. یہ سوال یہ ہے کہ جب گناہ میں کروں اور جس کا گناہ کروں تو اس کی بارگاہ میں جاؤں نا. اور اس کی بارگاہ مسجد ہے. اگر ظاہری طور پر دیکھیں ان المساجد للہ، مسجد ہے، لیکن پھر جاؤ کا کیوں فرمایا؟ یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کے محبوبان جتنے بھی ہیں، خصوصاً سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے اولیاء صالحین، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے ذریعہ ہے. اور ان تک پہنچنا توحید کے خلاف نہیں، بالکل اللہ تک ہی پہنچنا ہے. اس لیے کوئی مغالطہ میں نہ پڑے کہ اللہ ہی سے مانگنا، اللہ ہی کے پاس جانا. اللہ کے پاس کس لیے؟ مسجد تو آپ اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں. جس کو اپنے ہاتھ سے آپ بنائیں وہ اللہ کا گھر ہو جائے، اور جس کو اللہ اپنے دست قدرت سے، اپنے نور سے پیدا فرمائے، وہ اللہ کا نہ ہو، اس تک پہنچے تو اللہ تک نہ پہنچیں گے. امپاسبل ہے. اب ذرا غور کریں. یا ایھا الناس،
اے لوگو المجبولون علی الکفران والنسیان، اے وہ لوگو جو کفران و نسیان پر پیدا کیے گئے ہو، المشغوفون عن البغی والعدوان، جن کی سرشت میں بغاوت اور دشمنی ہے، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے اس رب سے، بلکہ رب سے ڈرو۔ اور غوث کہتے ہیں کون رب؟ الذی اظہرکم من کتم العدم، جس نے تمہیں پردہ عدم سے وجود بخشا، ولم تکونوا شیئا مذکورا، تم تو اس لائق بھی نہیں تھے کہ تمہارا ذکر کیا جائے، تم تو اس لائق بھی نہیں تھے کہ تم قابل شے، مطلب قابل ذکر بھی نہیں، قابل ذکر شے بھی نہ تھے، ایسی شے نہیں تھے کہ ذکر کی جائے، کوئی ایسی چیز بھی نہ تھی۔ وَاحْذَرُوا عَنْ بَطْشِهِ وَانْتِقَامِهِ، اور بچو اللہ کی گرفت سے اور اللہ کے انتقام سے، فَإِنَّ بَطْشَهُ شَدِيدٌ، اللہ کی گرفت بہت سخت ہے، وَعَذَابَهُ لِعُصَاةِ عِبَادِهِ، اور اللہ کے نافرمان بندوں کے لیے علیم مزید، عذاب بھی ہے اور دردناک ہے اور بہت ہے۔ وَاخْشَوْا، اور ڈرو اس دن سے، ای یوماً، اس دن جس دن کے لا یجزی والد عن ولدہ، کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے کافی نہ ہوگا۔ لا یجزی کی تفسیر 3 عبارت سے غوث پاک نے کی، اے لا یقضی ولا یسقط ولا یحمل، نہ کچھ فیصلے میں آڑے آئے گا، نہ فیصلہ کر سکے گا باپ اپنے بیٹے کے لیے جیسے دنیا میں کرتا نا، میری رائے یہ ہے، فلاں جگہ شادی ہو، فلاں یہ ہو، یہاں کرتا اس کے حق میں۔ ولا یسقط، اور نہ کوئی گناہ ساقط کر سکتا ہے، ولا یحمل، اور نہ کوئی اس کی طرف سے اٹھا سکتا ہے، جیسے دنیا میں دعا بھی کر دیتے ہیں کہ ان کی تکلیف کو دور کر دے اللہ، میرے کو، حالانکہ ایسی دعا غلط ہے، میرے کو دے دے، نہیں، دعا کرنی چاہیے اللہ مجھے بھی ٹھیک رکھ، میرے بیٹے کو بھی ٹھیک رکھ، لیکن ایک ہوتا تڑپ ہوتی ہے کہ مطلب ہم بھوکے رہ جائیں، میرا بیٹا بھوکا نہ رہے، تو یہاں تو کر لیتے ہیں لیکن وہاں نہیں کر سکتے۔ کوئی والد ماں کمال عطف ہی ورافتی، محبت کا کمال کیوں نہ ہو، رافت کا کمال کیوں نہ ہو، لطف و عطا کا کمال کیوں نہ ان کو ہو، اور حقیقتاً ہوتا ہے ہر والد کو اپنے بیٹے سے، لیکن کوئی والد عن ولدہ ہی اپنے بیٹے کے گناہ کو نہیں مطلب یہ کہ اس کا کافی ہو سکتا ہے۔ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، اور نہ ہی کوئی بیٹا، کام والا بیٹا، بڑے سے بڑا سمجھدار بیٹا، وفادار بیٹا اپنے والد سے کچھ بھی مطلب کافی ہو سکتا ہے، بچا سکتا ہے، بے نیاز کر سکتا ہے، بلکہ کل نفس حینئذ رہینۃ ما کسبت، بلکہ ہر جان اس وقت جو بھی کمائی ہوگی اس کے پاس وہی گروی ہوگی، ضمینۃ ما اکتسبت، وہی ضامن ہوگی اس کی کمائی کی، بمقتضی ما وعد اللہ لها وکتب، یہ اللہ تعالیٰ کے وعدہ کے مطابق جو اللہ پاک نے لکھا تھا اور کہہ دیا تھا کہ جو کما لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، کہ تمہاری کمائی میں سے کچھ کسی کو نہ دیا جائے گا، اور تمہارے جو مال ہیں، یہ تمہاری جو کمائی ہے، تمہاری جو محنتیں ہیں، جو بھی تم نے کمایا ہے وہ تم ہی کو دیا جائے گا۔ اچھی چیز ہے تو اچھی، اور اس کا اچھا بدلہ ہوگا، بری چیز ہے تو اس کی سزا ملے گی۔ وبالجملہ حاصل کلام، ان وعد اللہ، بے شک اللہ کا وعدہ، الذی وعدہ لعبادہ، وہ اللہ جس نے اپنے بندوں کے لیے یا اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا، حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، لا ریب فی انجازہ، اس وعدہ کے جاری ہونے میں یا وعدہ کے وقوع میں کوئی بھی نہ تو خلاف ہے نہ کوئی شک ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے غفلت و دھوکے کی دنیا میں بسنے والوں، اور اے غفلت و غرور پر پیدا کیے جانے والوں، سنو، تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور نہ ہی تمہیں اللہ سے شیطان دور کر دے، غرور شیطان دور کر دے۔ دنیاوی زندگی اے بتغریراتها وتلبیساتها من مالها وجاهها ولذاتها الفانیہ الغیر القارہ، یعنی دنیا دھوکہ دے دے، دنیا تمہیں مال کے ذریعے سے، جاہ کے ذریعے سے، فانی لذتوں کے ذریعے سے، غیر قار لذتوں کے ذریعے سے تمہیں، پارہ نمبر 2 میں بڑی مشہور آیت، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہارے مال کے ذریعے سے کہتا ہے زکوٰۃ مت نکالو، خیرات مت کرو، مال کم ہو جائے گا، لیکن اللہ فرماتا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، نکالو میں اور دوں گا، نکالو میں بخش دوں گا، نکالو میں فضل کروں گا۔ کیا بات ہے! تو شیطان یہ کہواتا ہے کہ مال کم ہو جائے گا۔ ابھی جن بھائیوں نے، جن مالداروں نے، جن بزرگوں نے، جن صاحبان حیثیت نے مال دیے ہیں، دعا کرتا ہوں اللہ ان کے مال کو، زکوٰۃ کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے یہ سوچتے ہوئے نہیں دیے کہ مال کم ہو جائے گا، یہ شیطانی
عمل تھا وہ توبہ کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں دینے سے کم نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے وہ اللہ نے ہی آپ کو دیا ہے، جو اللہ آپ کو دے کر کمی کا عنوان نہ دے اور کہتا ہے کہ تم دو، مگر وہ اللہ کے ہاتھ میں نہیں دیتا ہے دینے والا، بلکہ کسی فقیر یعنی بندوں کے ہاتھ میں دیتا، پھر بھی اللہ کہتا ہے تم نے دنیا کے فقیروں کو دیا ہے، وہ حقیقت میں مجھے دیا ہے۔ تو بندہ دیتا ہے دنیا میں اپنے بھائیوں کو، اپنے مومن بھائیوں کو دیتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے تم نے ہمیں دیا ہے۔ سوچیں اس اللہ کی بارگاہ میں دینے کے بعد اللہ پاک کیا کیا آپ کو عطا کرے گا، جب بغیر طلب سے سوا دیا اس نے۔ کیا آپ نے مانگا تھا سانس کو، آپ نے مانگا تھا جسم کی خوبصورتی کو؟ نہیں مانگا تھا، مگر اس نے آپ کو دیا، توانائی دیا، طاقت دیا، ضرورت کی ساری چیزیں دیا۔ بے مانگے وہ اللہ آپ کو دے رہا ہے، اور وہ اللہ اپنے لیے مانگ رہا ہے لیکن اپنے لیے بظاہر دکھ نہیں رہا ہے۔ دینے والا غریبوں کو دے رہا ہے، مسکینوں کو دے رہا ہے، فقراء کو دے رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے تم نے مجھے دیا ہے۔ کیا مطلب ہوا کہ توحید اور رسالت کی ریئلٹی یہ ہے کہ بظاہر آپ کا سینس اور تھنکنگ کہے کہ یہ میں کر رہا ہوں، یہ میں کر رہا ہوں، یہ حقیقت میں یہ ہے، یہ حقیقت میں یہ، لیکن نہیں، جو چیز عقل سے پرے ہو، عقل میں جو چیز نہ آئے اسی کا نام تو قدرت ہے، عقل میں جو چیز نہ آئے اسی کا نام تو معجزہ ہے، عقل میں جو چیز نہ آئے اسی کا نام تو کرامت ہے۔ اس لیے اللہ پاک کے بندوں، خاص طور سے آیت نمبر 33 کے ذریعے سے فانی لذتیں، مال، جاہ و جلال، ان تمام چیزوں کی وجہ سے اللہ سے دوری ہوتی ہے۔ لہذا اگر اللہ پاک نے مال و دولت دیے ہیں تو اللہ کے لیے خرچ کریں، اللہ آپ کو اور دے گا۔ جمع کریں گے کچھ فائدہ نہیں ہوگا نقصان کے سوا۔ وجہ بتاؤں، کمائیں گے آپ، کھائیں گے سب، کمائیں گے آپ، کھائیں گے سب، اور حساب آپ کو اکیلے دینا ہوگا۔ اس بات پر غور کرنا۔ باپ ہیں، ہم بھی ایک باپ ہیں، ہم ایک کماتے ہیں۔ اگر کمائی کا بیس اور سورس حلال ہے تو ہمارے لیے بھی مفید ہے، ہماری اولاد کے لیے بھی مفید ہے، لیکن ایک بڑی ذمہ داری کا جملہ بول رہا ہوں۔ اگر حرام کی کمائی، اگر غصب کی کمائی، اگر ہڑپ کی کمائی لا کر کے اولاد کو کھلا کر کے یہ جملہ اگر باپ بولتا ہے، تم کیا جانو ہم کن کن ذریعوں سے تم لوگوں کے پیٹ بھرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں ایسے باپوں کو کہ لوگوں ایسا مت کرو، اس لیے کہ یہاں تو تم نے احسانات کا تصور دے دیا ہے، لیکن جب میدان محشر قائم ہوگا اور ان کو جہنم میں لے جایا جائے گا انہی اولاد کی وجہ سے جن اولاد کو تم نے حرام کھلایا اور احسان جتایا تھا کہ میں نے حلال و حرام کی تمیز نہ کی، 5 روپے کے سامان کو میں نے 10 روپے میں بیچ دیا، 10 روپے کے سامان کو میں نے 1000 میں بیچ دیا ہے۔ یہ جو تجارتی فنڈ ہو یا جو بھی راہ ہو، ان تمام چیزوں میں نے دھوکہ، غصب ہر اپنایا تمہارے پیٹ بھرنے کے لیے، تو وہ اولاد کل خدا کی بارگاہ میں کہے گی مولا مجھے جہنم میں لے جانے سے پہلے میرے والدین کو، میرے ماں باپ کو بلا اور ان سے پوچھ کہ مجھے اس نے حرام کیوں کھلایا۔ اور جب جہنم میں لے جایا جائے گا تو فرشتے کہیں گے لعنت ہو کہ یہ حرام کمائی کے ذریعے سے کھلا کر کے کھا کر کے جہنم میں جا رہا ہے۔ اس لیے یہ فانی دنیا میں کہیں ایسا نہ کرنا جس کی وجہ سے تمہیں وہاں پچھتانا پڑے جو باقی دنیا ہے، ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ حلال کماؤ، حلال روزی ہی تمہیں دنیا میں بھی سرخرو کرے گی، اور حلال روزی ہی تمہیں مرنے کے بعد بھی تمہیں سرخرو کرے گی۔ حرام کے ذریعے سے پیٹ تو وقتی طور پر بھر سکتے ہو، ظاہری طور پر سانس تو لے سکتے ہو، ظاہری طور پر ڈکار اور خوشی کا عنوان تو قائم کر سکتے ہو، اولاد کو خوشحال ظاہری طور پر دیکھ سکتے ہو، لیکن جس وقت کوئی نہیں ہوگا، لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا۔ سوچے جب اتنا قریب رشتہ نہیں ہوگا تو اس وقت وہ ماحول، وہ چیزیں سب کھل کر کے سامنے آ جائیں گی۔ کیا وہ آیت کریمہ آپ نے نہیں سنا؟ سورہ اذا زلزلت الارض کی آخری 2 آیتیں کہ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا اللہ اسے دکھا دے گا کہ یہ تم نے خیر کیا ہے۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو ذرہ برابر بھی شر کرے گا
اس کو اللہ تعالیٰ دکھا دے گا۔ آج ہماری قوم، ہمارا معاشرہ کس جانب جا رہا ہے؟ نہ حرام کی تمیز ہے، نہ حلال کی تمیز ہے۔ شادی ہو، بیاہ ہو، نکاح ہو، تجارت ہو، کسی بھی معاملے میں ہم دیکھیں تو قوم اور معاشرہ بہت آگے چلا گیا ہے۔ اللہ پاک کے بندو، تجارتی معاملہ ہو یا خرید و فروخت کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، ان تمام چیزوں میں تولنے کا معاملہ ہو، ان تمام چیزوں میں حساب تمہیں دینا ہوگا۔ اگر تم نے پرفیکٹ کیا، صحیح کیا، حلال کا عنوان رکھتے ہوئے کیا، حرام کی طرف اپنا مائنڈ بھی نہ بنایا، تو یاد رکھنا یہ دنیا میں بھی تمہیں برکتوں کا سامان بنے گا اور آخرت میں تو تمہاری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حلال کھانے، حلال کمانے کی توفیق نصیب فرمائے اور حرام روزی سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ ہمارے حال اولاد کو بھی حرام کاری، حرام روزی سے محفوظ فرمائے، عقل حلال کی توفیق نصیب فرمائے، صدق مقال کی توفیق نصیب فرمائے، رزق حلال کی توفیق نصیب فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ یا اللہ عالم اسلام پر رحم فرما، ملک کے مسلمانوں پر رحم فرما، آبرو کی اور عزت کی حفاظت فرما۔ ہماری ماں اور بہنیں، بیٹیاں بے آبرو ہو رہی ہیں، مولا انہیں مغربیت سے بچا لے۔ پروردگار ہماری زبانوں کی حفاظت فرما، ہماری اداؤں کی حفاظت فرما، ہماری صبح و شام زندگی میں ہر لمحہ توحید و رسالت کے ساتھ گزرے ایسی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، میدان کا غازی بنا دے، حرمین کا حاجی بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔